السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم من تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من حقلت بدمی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ شرف کا کرم، سیدی مختار شرف باصفا کے واسطے. اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما در آئے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جینا غوث پاک ایک نظرداری پر حال ماں پریشان غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہان جز تو حبیبم مرض دارم زنسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سنانی. آئیے کچھ کہا سنا جائے اس سے پہلے اپنے اصول کے مطابق اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق صاحب لولاک سیاح افلاق خاتم پیغمبران شفیع مجرمان انیس بے کسان چارہ ساز درد مندان رحمت عالمیہ خسرو خوبان سرور لالا رخان سید کائنات مالک کائنات مختار کائنات مقصود کائنات وجہ تکوین کائنات باعث تخلیق کائنات تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع امم مالک رقاب امم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت ہم فقیروں کی ثروت نبی رحمت شفیع امت نور مجسم
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا فدا کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل کو سجانے اور اس میں حاضر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک بار بار ایسی محفل سجانے کی سعادت عطا فرمائے اور ایسی محفلوں کے ذریعے اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جس پیر دستگیر کے نام نامی اس میں گرامی سے اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے، اللہ پاک ان کے مقدس نام اور ان کے مقدس کام کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ تمامی نوجوان اور تمامی بزرگان جنہوں نے اس محفل غوث الورا کو منعقد کیا ہے. اللہ پاک سب کو ان کی نیتوں اور محنتوں کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے دلوں سے خوب واقف ہے اور اللہ پاک اپنے دین سے ہم سے اور آپ سے زیادہ محبت فرماتا ہے. اسی لیے بارش، طوفان، ہوا، پانی کی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. بس کوشش کرنا بندوں کا کام تھا. قدرت نیتوں کے مطابق اجر عطا فرماتی. آپ نے جس نیت کے ساتھ جلسہ سجایا ہے اللہ پاک اس نیت سے واقف ہے، اس نیت کا عالم ہے، وہ جانتا ہے. اب میری تقریر ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ ہوگی انشاءاللہ اور پوری ہوگی. میں آپ کو اپنی پچھلی تقریر بتاؤں. ربیع النور شریف میں مہاراشٹرا ناسک گیا تھا. آپ کے سر پر تو پنڈال لگا ہے، آپ سے ڈبل لوگ تھے اور وہ کرسیوں پر جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے اور اس سے کئی زیادہ تیز بارش تھی. لیکن اسٹیج والے کہنے لگے کہ اتنی تیز بارش ہے مسجد میں جلسہ لے کے چلے گئے. لیکن جو وہاں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بارش ہی تو ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہم پوری تقریر بارش میں بیٹھ کے سنیں گے. تو میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ بھیگتے رہیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق یہ رحمت کے چھینٹے ہیں، زحمت کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ابابیل کی کنکڑیاں نہیں ہیں اور نہ ہی جناب والا یہ کوئی آسمان سے برستی ہوئی آگ ہے. ہماری جان لینے والی چیزیں نہیں ہیں، ہاں امتحان لینے والی چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں. اللہ پاک بارش کے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ پاک ہمارے اور آپ کے پیغمبر پر کروڑ کروڑ مرتبہ رحمت اور درود نازل فرمائے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ تھوڑا کو کم کر دو، معمولی سا کم کر دیجیے. فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کرتے. اس پرفتن دور میں جب ہر طرف خوف کا ماحول ہے، ایسی کیفیت میں جب ہر طرف آدمی پریشانی اور اضطرابی والی زندگی گزار رہا ہے، بے قراری والی، ایسے ماحول میں جب ہر طرف نگاہ اٹھائیں تو بندہ ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کا شخص ڈر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مسلک کا شخص ڈر رہا ہے، بلکہ جس پر بھی نگاہ ڈالیں گے وہ اپنے اونچے والے سے ڈر رہا ہے. جس پر بھی ڈالیں گے نگاہ، کسی بھی مذہب کا انسان کیوں نہ ہو، ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہو. کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے. کسی کو کورونا سے ڈر لگتا ہے، کسی کو مر جانے سے ڈر لگتا ہے.
کسی کو ڈینگو سے ڈر لگتا ہے، لڑکے کو پہنانا ہو تو پہنا دو، بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ، باتیں مت کرو، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی وترضى بالتسلیم۔ آرام ایک 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 آرام درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی آرام ایک جن آہستہ آہستہ آرام سے آرام سے آرام سے آرام آہستہ آہستہ بھائی آہستہ آہستہ چلو بھائی حال ہمارا رام بھائی جلدی میں بات سنو لیا سنو تقریر کے بعد پہنا لیجیے گا، بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہ بیٹھ جائے، تقریر کے بعد میں پہنا لیجیے، رکھو بھی بعد میں، تقریر کے بعد پہنا۔ چلیے بہت ہو گیا آپ کا شوق عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ یہ جذبات سلامت رکھے کہ آپ لوگ میں جذبات دکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان آبرو عزت و آبرو میں حفاظت کا فرماتا ہے۔ ہم آپ لوگ اپنی جگہ میں بیٹھے تاکہ حضرت کی حضرت تقریر تو کرنے دیجیے، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ ہو گیا کیا کرنا چاچا پہنا دیا، آپ پہنا دیا ہاں باقی لوگ جلسے کے بعد تشریف درود شریف پڑھیے۔ درود شریف آپ کو درود شریف یاد ہو تو درود شریف صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام اللہ۔ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا پلیز آواز دیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ، پیچھے سے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آپ لوگ اپنی جگہ میں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں ایک بار اور۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میری تقریر آپ حضرات توجہ سے سن لیجئے، اور تقریر کے بعد انشاءاللہ مصافحہ اور پھول مالا جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں نا۔ ابھی میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد آپ سے کچھ دین کی باتیں کرنی، اس کے بعد آپ مجھے دیکھتے بھی رہیں اور میری باتیں سنتے بھی رہیں، اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں خوف کا دور ہے، کسان پریشان ہوتے ہوتے کچھ ٹھیک ہوئے ہیں آج کے فیصلے کے بعد، لیکن کسی بھی مذہب کے ہوں ہیں تو بے قرار ہیں، تو ڈر کے ماحول میں
کوئی اپنی جان کے خطرے سے پریشان ہے، کوئی اپنے ایمان کے خطرے سے پریشان ہے، کوئی اپنے مال کی حفاظت کے لیے بے قرار ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. یعنی آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہر طرف ایک ڈر کا ماحول ہے. اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے ڈرتا ہے کہ کہیں شادی کے موقع پر یہ میری عزت کا جنازہ نہ نکالے. باپ اپنی اولاد سے، ماں اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے کہ کہیں اس کے قدم بہک نہ جائیں اور میری عزت برباد نہ ہو جائے. ہم اس پرفتن دور میں ہیں، اس پرفتن دور میں ہیں کہ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں ڈر ہی ڈر نظر آتا ہے. مگر روئے زمین پر ایک جماعت قدرت نے ایسی بھی جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے کہ جس جماعت کو کبھی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی کسی جاندار سے ڈرتے ہیں، نہ کسی جانور سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی جان لینے والے سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے پیسے لینے چوری کرنے والے سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کے دل میں اللہ پاک کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرا کرتا ہے. جب بندہ خالق کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے پریشان نہیں ہوا کرتا. تاریخ گواہ ہے جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پہ. دنیا پہ چھانا ہے تو آپ کو خداوند قدوس سے ڈرنا پڑے گا. اور اگر آپ خدا سے نہیں ڈرتے، اگر آپ اپنی جبین اپنی پیشانی کو خدا کے گھر میں نہیں جھکاتے، اگر آپ خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، علامہ اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کے نماز کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ پھر 1000 سجدوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے. یعنی اس کو ہر جگہ جھکنا نہیں پڑتا ہے، پھر اس کو ہر جگہ اپنی پیشانی کو جھکانا نہیں پڑتا، پھر ان سے اپنے کام بنانے کی کوششیں کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. ادھر وہ بندہ ادھر دل میں خیال کرتا ہے، ادھر اس کے کام کو پورا فرما دیتی ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا. فرمایا اگر رب کے سامنے جھکنا سیکھ گئے تو آپ کو در در پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ خدا سے ڈرنا سیکھ گئے تو کائنات آپ سے ڈرنے لگے گی، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم سانپ سے ڈرتے نا، بہت سے لوگ منع کر نہیں ڈرتے. ایسا لگتا ہے کہ صبح شام سانپ سے کھیلتے ہیں. ڈرتے نا سانپ سے ڈرتے. کیوں ڈرتے؟ اس لیے کہ اس میں ڈس لینے کی طاقت ہے، اس میں جناب تکلیف پہنچانے کی طاقت ہے کہ وہ ہمارے جسم میں اپنا زہر ڈال دے گا جس سے ہم موت کے قریب ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں. لیکن آئے حضرت جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں جنگل میں لیٹے ہوئے. ایک اللہ والے حضرت جنید سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ سانپ جیسمین کا پھول ہاتھ میں لے کر وہ حضرت جنید کے سر کے کنارے یوں ہلا رہا. سانپ یعنی وہ پھول کے گلدستے سے سانپ حضرت جنید کو ہوا کر رہا. گرمی کی شدت ہے، جنید جنگل میں لیتے ہیں اور وہ سانپ ہوا کر رہا. دیکھنے والا ظاہر بات ہے کہ سانپ کو دیکھ کر دور سے ہی بھاگے گا. وہ اللہ والے دیکھنے آئے حضرت جنید کو، دیکھا سانپ ان کے سرانے بیٹھا تو انہوں نے سوچا کہیں جنید بغدادی کو تکلیف نہ دے دے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دیکھنے لگے ارے یہ تو ہوا کر رہا ہے. لیکن وہ کہا جنید کو تو تکلیف نہیں دیتا، ہو سکتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہ دے دے. اس لیے وہ الٹے پاؤں جانے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. جب الٹے پاؤں جانے لگے تو اللہ نے سانپ کو قوت گویائی عطا فرمائی اور کہا خدا کے بندے کہاں جاتا ہے؟ کہا بھائی تیرا کام تو لوگوں کی جان لینا ہے، میں تیرے قریب نہیں آتا. اللہ اکبر. سانپ نے کہا خدا کے بندے جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر ہم خود اس کے ہو جایا کرتے ہیں. دیکھ میں جنید بغدادی کی خدمت کر رہا ہوں، میں جنید بغدادی کی خدمت کر رہا ہوں. سانپ بھی خادم بنتے ہیں، شیر بھی خادم بنتے ہیں، جاندار بھی خدمت کرتے ہیں، جانور بھی خدمت کرتے ہیں، فرشتے ناز اٹھاتے ہیں. جب بندہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہو جاتا ہے. ارے جناب والا سانپ تو سانپ ہے، شیر تو شیر ہے. ہم تو جس بزرگ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں
ہمیں اور آپ کو پتا چلا کہ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اگر بندہ اللہ کو راضی کر لے تو وہ تکلیف دینے والی چیزیں بھی تکلیف نہیں دیتی. اگر بندہ خدا کا ہو جائے وہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جب کسی کا اللہ ہو جاتا ہے جب کسی کا اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے بے قراریاں ختم ہو جاتی. جو کوئی خداوند قدوس کا ہو جائے پھر اس کے دماغ سے ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس خطرناک دور میں جس دور میں ہر طرف جو کم کرنے کا کہہ رہا ہوں وہ کرو. میں آواز کیوں کم کر رہا ہوں؟ ریپیٹ کم کیجئے, ایکو کم کیجئے. آپ درود شریف ذرا دم بھر کے پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بس بہت اچھا. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن مقدس فرماتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں. آپ ان کی زندگی پڑھیں, ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ملیں گے لیکن ان کو خوف نہیں ہوگا کسی چیز کا. بادشاہوں کا دور ہے, انہیں خوف نہیں ہے بلکہ بادشاہ خود ان کے یہاں فقیر بن کے آتے ہیں. محمود غزنوی کو ابو الحسن خرقانی سے خیرات لینی پڑتی ہے تب سومنات فتح ہوتا ہے. سلجوقی سلطنت حضرت سرکار امام غزالی کی دعاؤں سے پروان چڑھتی ہے. حضرت سرکار محمد ابن العربی شیخ اکبر کی برکتوں سے جناب والا ارطغرل کا خاندان چلتا ہے. سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں شیخ ادابالی کی برکتوں سے رکھی جاتی ہیں. سرکار اورنگزیب عالمگیر 22 خواجہ کی چوکھٹ سے خیرات لیتے ہیں. نور الدین جہانگیر جناب والا سلسلہ چشت کی بارگاہ میں آ کر فیضان چشت حاصل کرتے ہیں. جلال الدین اکبر کو سلیم شاہ چشتی کے خاندان سے برکتیں, ان کے دربار سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ہمایوں کو جناب والا سلسلہ نقشبندیہ سے فیضان حاصل ہوتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے جدھر نگاہ ڈالیں گے جہاں کامیاب